الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اگر انسانیت کی تعمیر اور زوال کی تاریخ اور اس کا آغاز، اس پر اگر انگلی رکھی جائے تو یہ بات انسانیت کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب اس علم سے اللہ کا نام جڑا تو انسانیت میں تعمیر شروع ہو گئی، اور جب اس علم سے اللہ کا نام ٹوٹا اور یہ علم اللہ کے نام کے بغیر پھیلنے لگا، انسانیت کا زوال اور انسانیت میں تخریب شروع ہو. تعمیر جب اس علم کے ساتھ اللہ کا نام جڑ گیا، انسانیت کی تعمیر شروع ہو گئی، اور اس دن سے انسانیت کا زوال شروع ہوا جس دن سے اس علم سے اللہ کا نام جدا ہوا. تو تعلیم، علم دو دھاری تلوار ہے. علم سے اللہ کے نام سے جڑ جائے، تعمیر ہوگی. اور اگر اس سے علم سے اللہ کا نام جدا ہو جائے، اس علم سے تخریب ہوگی. آج دنیا فساد زدہ ہے. جھونپڑی سے لے کر کوٹھی تک، ترقی پذیر دنیا سے لے کر ترقی یافتہ دنیا تک، یہ جو فساد برپا ہے، علم تو بہت ترقی کر چکا ہے، لیکن یہ فساد اس لیے آیا آج دنیا میں علم پھیلا ہے اللہ کے نام کے بغیر. اولادیں ہیں، پڑھی لکھی ہیں، دانش گاہیں ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اربوں کا بجٹ ہے، لاکھوں کی تعداد پڑھنے والوں کی ہے. بتائیے دنیا میں تعمیر ہو رہی ہے، تخریب ہو رہی ہے؟ آج تو بس اوقات دکھی دل سے باپ بھی کہتا ہے یہ اولاد کو نہ پڑھایا ہوتا تو اچھا ہوتا، لیکن بہت دیر کر دیتا ہے. یہ سوچتے سوچتے، یہ احساس کرتے کرتے بہت دیر کر دیتا ہے. تو یہ پہلی وحی ہے اور سبق دیا ہے، علم ہو. اس امت کا تعلق جہالت سے نہیں، علم دشمنی سے نہیں. اس امت کا تعلق علم بیزاری سے نہیں، اس امت کا تعلق علم سے ہوگا، لیکن جس علم کے اللہ کا نام جڑا ہوا. اقرأ بسم رب، پڑھو، علم حاصل کرو، لیکن رب کے نام کے ساتھ. رب کے نام کے ساتھ اس کا نام لے کے پڑھو.
پہلے بھی مسلمانوں کے بچے یونیورسٹیوں میں پڑھتے تھے، کالجوں میں پڑھتے تھے، اسکولوں میں پڑھتے تھے، لیکن یہ مسلمانوں میں تصور نہ تھا کہ مسلمانوں کے بچے اللہ کے علم سے، اللہ کے تعارف سے محروم ہوں گے۔ انہیں اللہ کا پتہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ کوئی ذات ہے جس ذات نے اس کائنات کو بنایا ہے، جس کا اس کائنات پہ مکمل اختیار اور تصرف ہے، ایسا بیگانہ ہے پتہ ہی کوئی نہیں۔ مسلمانوں کا ہر بچہ جب اسے کسی دانشگاہ میں، کسی تعلیم میں، کسی سبق میں ڈالا جاتا تو سب سے پہلے اللہ کا نام، مائیں بھی ہوتی تھی، ان کی پوری چاہت ہوتی تھی بچے کی زبان پہ سب سے پہلے اللہ کا نام آئے۔ وہ پہلی درسگاہ ہی ایسی ہوتی تھی کہ اللہ تعارف کا تعارف وہاں سے شروع ہو جاتا، اور پھر مسلمانوں کی گلیاں، محلے، مساجد، ہر بچہ ایسی درسگاہ سے وابستہ ہوتا تھا، کیا مرد کیا عورت۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، جن کی 80 میں جن کی زیارت ہمیں بھی ہوئی، کوئی پرانی بات نہیں عرض کرتا، تو فرمایا کرتے ہمارے کاندھلہ میں کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس نے مشکات اور جو مفتیوں کو کتاب پڑھائی جاتی ہے در مختار، وہاں تک نہ پڑھی ہوئی ہو۔ ہر گھر میں درسگاہ ہوتی، ہر گھر میں۔ اور فرمایا کرتے ہمارے کاندھلہ میں بے شمار بچیاں حافظات تھیں، اور رب رمضان آتا تو ان کے یہاں تصور نہ تھا کہ رمضان کی راتوں کو سویا جاتا ہے، رات بھر قرآن کی تلاوت میں گزر۔ یہ میں 80 کی بات کر رہا ہوں، کوئی پرانا زمانہ نہیں بتا رہا کہ صحابہ کا دور۔ کتنی تیزی کے ساتھ کلچر بدلا جا رہا ہے، مسلمانوں کا مخصوص کلچر کس تیزی کے ساتھ اس میں تبدیلی آ رہی ہے۔ آج مسلمانوں کی بچیاں بھی اغوا ہو گئی، مسلمانوں کے بچے بھی اغوا ہو گئے۔ ان کی فکروں کو اغوا کر دیا گیا، ان کی سوچوں کو اغوا کر دیا گیا۔ یہ تو ایک جیسی کوئی ملالہ بولتی ہے اور کفر کے زبان بولتی ہے، ایک نہیں، مسلمانوں کی سوسائٹیوں میں ایسے ہزاروں لاکھوں ملیں گی۔ بدقسمتی ہے، ہم نے کبھی فکر ہی نہ کی کہ ہماری اولادیں کیا پڑھ رہی ہیں، ہمارے تعلیمی اداروں میں کیا حشر ہو رہا ہے۔ یہ اسلامی تہذیب پر سنگ باری کبھی تصور تھا کہ مسلمانوں کی بچیاں جن کی نسبت مسلمانوں سے وہ بھی کریں گی، اور ایسی نہیں، میں عرض کر رہا ہوں ایسے ہزاروں لاکھوں مسلمان ملکوں میں مل جائیں۔ ایک دور تھا جب کوئی بچہ مرتد ہو جاتا تو پورا خاندان نہیں، پوری سوسائٹی اس سے دستبردار اس سے بیزار ہو جاتی، بائیکاٹ کر دیا۔ مسلمانوں میں کوئی مرتد ہو گیا، اور آج باطل نے اس تعلیم کے رنگ میں ایسا اغوا کیا ہماری نسل کو کہ دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، فکری طور پہ میرا بچہ مسلمان نہ رہا، اغوا ہو گیا۔
وہ فکر کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے، تہذیب کے لحاظ سے اغوا ہو چکا، ارتداد ہو چکا، اور نہ باپ اور نہ ماں، ماتھے پہ بل آتا ہے، نہ کان پہ جو رینگتی۔ یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس تعلیم نے سب کچھ کر دکھایا جس تعلیم سے اللہ کا نام جدا ہوا۔ پہلے تعلیمی ادارے بنتے خوشی ہوتی تھی، قوم کی تعمیر کا ایک سامان اور ہو گیا، لیکن اب جب دیکھتے ہیں تو اندر ایک خوف آتا ہے کہ میری نئی نسل کا ایک بربادی کا خانہ اور بن گیا۔ جو گندگی وہاں ہوتی ہے بس اوقات سڑکوں پہ کرنا مشکل ہوتا ہے، جو برائی کی حوصلہ افزائی وہاں ہوتی ہے بس اوقات بازاروں میں مشکل ہو جاتی ہے۔ جو میری نئی نسل کو اغوا وہاں کیا جاتا ہے، کھلے عام کرنا آسان نہیں۔ یہ اس تعلیم کا نتیجہ ہے جو اللہ کے نام سے جدا ہوئی۔ 500 سال بعد زمین و آسمان کا یہ پہلا رابطہ ہے جو اقرا سے شروع ہوا۔ 500 سال کے بعد یہ پہلی وحی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئی، جہاں علم کی اہمیت بتائی وہاں تعلیمی نصاب بھی بتایا، تعلیمی ماحول بھی دیا، وہ کلچر بھی دیا، وہ درسگاہ کا ماحول بھی سمجھایا کہ نیری تعلیم نہیں، تمہاری اس درسگاہ کا کلچر کیا ہو، ماحول کیا ہو، اس کا نصاب کیا ہو۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، جہاں اس بچے اور بچی کے دل میں ربوبیت کا، رب کا تعارف ہو جائے۔ اور یہ رب کا تعارف ایسا ہے، جتنی دجالی اور مغربی تہذیبیں ہیں وہ بالکل اس کے مخالف کھڑی۔ وہ کہتے ہیں ہم تمہیں پالتے، تمہاری معاشی حالات ہمارے کنٹرول میں ہیں۔ اور یہ سبق اتنا اہم تھا، مسلمانوں کی ذہن سازی اس میں اتنی ضروری تھی کہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ نے یہ سبق پڑھایا، الستو بربکم، بتاؤ تمہیں پالے گا کون، تمہارے معاشی مسائل کون حل کرے گا۔ اس لیے کہ اللہ کریم تو علیم ہے، خبیر ہے کہ ایک دور آئے گا ہر فتنہ معاش کے سواری پہ سوار ہو کے آئے گا، قوموں کی غلامی کی زنجیریں یہ معاش بن جائے گی، مسلمانوں کے بیٹیاں اور بیٹے اغوا ہو جائیں گے معاش کے نام پر۔ تمہارا مستقبل، تمہارا معاش، تمہاری معیشت تو پہلے سبق دیا الستو بربکم، کون پالتا ہے تمہیں۔ اور جب دنیا میں آئے تو کہا تربیت کی پہلی بنیاد ہے، تعلیم کا پہلا سبق ہے اقرأ بسم رب، تمہیں پالتا کون ہے۔ اس لیے کہ فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں پالتا ہوں، اور آج دنیا کے عالمی ادارے بھی کہتے ہیں ہم تمہیں پالتے ہیں۔ اور بدقسمتی ہے یہ سبق وہ مسلمانوں کو سناتے کہ تمہارا معاش معیشت ہمارے قبضے میں۔ فرعون بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی، اور جب دجال آئے گا وہ بھی یہی کہے گا کہ تمہارا معاش کا حصہ میرے ہاتھ میں ہے، تمہاری زندگی میرے ہاتھ میں ہے، تمہارا رزق میرے قابو میں ہے۔ وہ بھی ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، اللہ ہے۔ مسلمانوں سے کہا اپنی نسل بچانی ہے، امت بچانی ہے، قوم بچانی ہے، مسلمانی پہ رکھنا ہے،
تو یہ بنیادی سبق پر اس کی ذہن سازی کر دینا، رب اور ہے جو کائنات کا رب ہے، جو اس کائنات کا خالق اور مالک۔ جب چند نوجوان ایمان لے کے آئے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات۔ چند نوجوان ساری دنیا سے ہٹ کٹ کے ایک نیا راستہ اختیار کرتے کہ زمانہ جس ڈگر پہ چل رہا ہے ہم اس سے بیزار ہیں، ہمارا رب وہ ہے جو اس کائنات کا خالق ہے۔ تو کچھ اپنے اور کچھ بیگانے بڑی خیرخواہی میں آئے گئے کہ تمہارا معاش کا کیا ہوگا، کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارتے ہو، تمہارا مستقبل، تمہارا کھانا، تمہاری آئندہ زندگی کیسے گزرے گی؟ نوجوان کہنے لگے ربنا رب السماوات والارض، جو زمین و آسمان کے کروڑوں کھربوں مخلوقوں کو جو ذات کھلاتی ہے وہ ذات مجھے بھی کھلا دے گی۔ ربنا رب السماوات والارض، جو چٹانوں کے کیڑے کو کھلا سکتا ہے، سمندر اور دریا کی مچھلیوں کو کھلا سکتا ہے، فضا میں اڑنے والے پرندے بھوکے پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، شام پیٹ بھر کے آتے ہیں۔ ربنا رب السماوات والارض، مجھے اس پر ایمان ہے، وہ ذات کھلایا کرتی ہے۔ تو تعلیم تخریب بنتی ہے، بربادی کا ذریعہ بنتی ہے، ہماری نسلوں کو اغوا کر لیا کرتی ہے۔ جس تعلیم میں رب کا نام نہ ہو، جس میں خدا تعالی کا تعارف نہ ہو، اس سے نسلیں اغوا ہو جاتی ہیں۔ ربنا رب السماوات آنے سے پہلے سبق، پہلی وحی میں رب کا تعارف، اور پھر ہر نماز میں دن میں کئی بار اس سبق کی یاد دہانی، الحمدللہ رب العالمین۔ کون پالتا ہے تمہیں؟ کون پالتا ہے تمہیں؟ اور آج دیکھیے نا، سب سے بڑی فکر سوار ہے تو معاش کی ہے، فرد سے لے کر قوموں تک، ملکوں تک یہ فکر سوار ہے۔ اس رب کا تعارف جوڑا، اس رب سے زندگی جوڑی ہوتی، اس رب کے ساتھ علم حاصل کیا جاتا، تو یہ رب کا تعارف ایسا تھا، یہ تعلق ایسا تھا، ساری دنیا سے بے نیاز کر دے۔ خزانے اس کے پاس، خزانے اس کے پاس ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب کون ہے؟ اور جب سارا قرآن سمجھا دیا کہ پالتا تمہیں کون ہے اور کس کے ہاتھ میں پیدا کرنا اور کھلانا پلانا ہے، آخر میں پھر سبق دہرایا، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق۔ رب کون ہے تمہارا؟ تو میرے عزیزو، یہ جتنے آپ کو اسلامی تہذیب پر سنگباریاں سننے میں آتی ہے نا، یہ ریئیکشن نہیں ہے، یہ تو ریئیکشن ہے، یہ تو ریئیکشن ہے، یہ تو نتیجہ ہے اس غلط نظام تعلیم۔ اور ایسی ایک نسل تیار ہو چکی ہے جو دین اسلام سے نسبت رکھتی ہے مفاد کی خاطر، لیکن دین اسلام سے بیزار ہے۔ مفادات اسلامی معاشرے سے اٹھانے کے لیے مردم شماری میں مسلمان لکھواتی ہے، لیکن کسی طرح بھی اسلام پر عمل پیرا ہونے کے لیے تیار نہیں۔ وہ مفادات کے لیے اپنا رشتہ اسلام سے جوڑنا بھی چاہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اسلام دشمنی اور اسلامی تہذیب پر بھی حملہ آور، اسلامی اقدار پر بھی حملہ آور۔ یہ نتیجہ ہے اس علم کا جو خدا کے تعارف کے بغیر مسلمانوں میں دیا جانے لگا۔ یہ اس کا نتیجہ ہے، جس علم کا نتیجہ سوائے فساد اور تخریب کے، اور سوائے دین بیزاری کے، اور سوائے اسلام دشمنی کے اور کچھ نہیں نکلتا۔
تو اگر ہم اپنی اولاد کے ساتھ واقعی خیر خواہ ہیں اور اپنی امت کے لیے کچھ بھلا کرنا چاہتے ہیں تو میدان ہے کام کرنے کا۔ ایسے علم کو فروغ دیں جس علم کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہو، جس علم کے ساتھ اللہ کا نام جڑا ہو۔ اور میں ایسے علم کے فروغ میں کہاں کھڑا ہوں؟ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ یہ دین زندہ ہے اور ہمیشہ اسے زندہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن کی جانیں اور جن کا مال اور جن کے صلاحیتیں اس دین کی بہار میں لگتا ہے۔ یہ دین انہی کے بدولت ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور ہر دور میں ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کی زندگیوں سے اور جن کی صلاحیتوں سے اور جن کے وسائل سے اس دین میں بہار باقی رہتی ہے۔ تو یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔